وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 70، درس 1273. موضوع: کیا ہم اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. سامعین اکرام، سورہ اسراء آیت نمبر 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور دریا میں سے سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزوں سے پاک رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی. سامعین اکرام، انسان کی شرافت اور انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے. اصل میں ہم جو ہیں، میں اور آپ، اب میں انسان کو کہوں گا تو آپ پھر کہیں گے ہاں تو یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، میری تو ہے نہیں. ہمارا ایک رویہ ہے قرآن سے دوری کا کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے اور اپنے لیے اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی ہم زندگی اللہ کے لیے گزار بھی نہیں رہے. ہم دیکھیں ہماری حالت تو بہت بری ہے، لیکن میں ابھی اپنی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. اس ایک جملے سے آپ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، بزرگی دی ہے. تو آپ تو نہیں سمجھتے ایسے. ہم دیکھیں
ہم زندگی گزاریں جانوروں کی طرح. بھینس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. بھینس کو بس وہ بھینس چونکہ مجبور مخلوق ہے، عقل وغیرہ تو اس کے پاس ہے نہیں، نہ وہ بات کر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے. اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں ہی پاؤں ہے، منہ ہے، پاؤں ہے، چلتی ہے، کھاتی ہے اور بس. تو جانوروں کی طرح زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نرا جانور سمجھ لیا ہے. کیا؟ نرا جانور. جانور بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں. ایک بہت بڑا ریوڑ ہے اور اس کا آپ دیکھ لیں نا، یہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اور یہاں بھی میں نے دیکھا ہے. کتے رکھتے ہیں، یہ جو چروائے ہیں نا کتے رکھتے ہیں. اور بعض اوقات باہر کے خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، فلم دیکھی ہے یوٹیوب پہ نا، کہ وہاں ایک کتا جو ہے سارے ریوڑ کو ہنکاتا ہے اور ایک خاص جگہ لے جاتا ہے اور پھر مطلب کتے کی وہ ہے. تو برا نہ مانے، ہمارے پیچھے بھی ایک کتا لگا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے ہمیں ہنکا رہا ہے اور ہم اس کتے کے ہنکانے پر خوش ہیں. چلو اچھا ہے، اسی کی بات مانتے ہیں. یہ کتا جو ہے یہ شیطان بھی ہے اور آپ کا نفس بھی ہے. آپ دیکھ لیں نا، نفسانی تقاضوں کے سامنے آپ بے بس ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور نفس اور شیطان آپ کو ہنکاتا رہتا ہے اور مجبور کرتا رہتا ہے برے کاموں پہ. برے کام کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے کام، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اور وہ دھڑلے سے ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ مخلوط تعلیم جو ہے، یونیورسٹیوں میں آپ لڑکا لڑکی ایک ہی کلاس میں، جوان لڑکے جوان لڑکی، پھر آپ دیکھ لیں اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں. اکثر وہیں شادیاں طے ہو جاتی ہیں، یونیورسٹی میں شادیاں طے ہو جاتی ہیں اور پھر ہو بھی جاتی ہیں. تو یعنی نظر بچا کے نہیں رکھتے وہ لوگ، نہ نظریں نیچے رکھتے ہیں. وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، لڑکی کہتی ہے وہ لڑکا مجھے پسند ہے، بس آپس میں پھر وہ جو بھی ہوتا ہے میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا. لیکن قومی طور پر ہم میں یہ امتیاز نہیں ہے کہ لڑکی کا میدان الگ ہے، اس کے سب کچھ الگ ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں احساس نہیں ہے. قومی طور پہ ادارہ ہے، آپ دیکھ لیں بینکوں میں لڑکیوں کو بٹھا لیا ہے اور مردوں کو ڈیل کر رہی ہیں، اور بڑے فخر سے اور بڑے یعنی چاؤ سے مالکان انہیں رکھتے ہیں کہ لڑکیاں ہماری. عام طور پہ آپ دیکھ لیں لڑکیوں کی آوازیں، ان کی صورتیں، یہ ہم نے اس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. آپ ٹی وی میڈیا پہ دیکھ لیں اور سرکاری میڈیا پہ دیکھ لیں. کیا سرکاری میڈیا، سرکاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چلو وہ تو آپ کے یعنی جو حکومت ہے اس کی پالیسی نہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں بغیر دوپٹے کے لڑکیاں، اور پھر لڑکیوں کے اشتہارات اور پھر ڈرامے. یہ آپ قومی سطح پر کر رہے ہیں ایسا کام، اور اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. ایک مختصر جملہ ہے، اللہ کو ہم بھلا کے، یعنی بھلا کے مطلب اس کی مرضی کو نظر انداز کر کے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. آج پاکستان میں کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اسلام جیسا کہ اللہ چاہتا ہے اس کے ہم پابند ہو جائیں. نو وے. پہیا جام ہڑتال ہوگی اور ہو چکی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، بعض لوگ نئے ہیں، عمر کم ہے، جنہوں نے ضیاء الحق کا زمانہ میں نے دیکھا ہے. ضیاء الحق نے جو بھی ارادہ تھا، دیت کا قانون نافذ کر دیا تھا روڈ کے یعنی ایکسیڈنٹ پہ. تو تمام ڈرائیوروں نے پہیا جام کر دیا تھا. قانون شریعت کے مطابق تھا، قتل خطا.
قتل خطا مطلب روڈ ایکسیڈنٹ تو قتل خطا ہوتا ہے نا، ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن قتل خطا پہ بھی دیت ہے، قتل خطا پہ دیت ہے، اور قتل عمد پہ تو قصاص ہے۔ تو دیت کا قانون تھا، پہیہ جام ہو گیا، مجبوراً اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اگرچہ ڈکٹیٹر تھا وہ، لیکن وہ ٹھہر نہیں سکا عوامی دباؤ کے سامنے۔ عوام چاہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے شریعت۔ آج دیکھیں، اگر ایک حقیقت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں، اس وقت بھی ہم زوردار طریقے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں شریعت محمدی نہیں چاہیے۔ ہم اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی جان لے لیں گے، لیکن ان کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ ایک خاص پارٹی ہے، ان کا وہ ہے موٹو ہے۔ ان کا یہ بس یہی گاتے رہتے ہیں، اور یہ نعرہ ہے، عمل نہیں کریں گے۔ آج مسلمان نہیں ہے، روئے زمین پر مسلمان کی جماعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ خاص پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب نہیں چاہتے۔ ہماری اپنی اپنی علامتیں ہیں، کوئی مشت بھر داڑھی رکھ کے بڑا کمال کہ بھئی میں نے تو بڑا کمال کر لیا، کوئی جبہ اور دستار پہن کے کہتا ہے میں تو بس پورا علامہ ہوں۔ شریعت کے ہم تابع نہیں ہونا چاہتے، کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، شریعت کی ضرورت، قرآن کی ضرورت، نبی کے اسوہ کی ضرورت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ کے طلبگار ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ضرورت ہے، قرآن ایک ضرورت ہے، قرآن ایک راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن اللہ جب ہماری منزل نہیں ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، رب کے پاس جانا ہے تو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، رب ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو اپنے دماغ سے، کیوں آخر ہمیں یہ شریعت ناگوار ہے؟ کیوں آخر اسلام، دین اسلام پر ہم عمل کرنا ہم پسند نہیں کرتے؟ من حیث القوم، افراد بھی، وہ جو دو بیٹھے ہیں نا گھر میں، میاں بیوی، ان کو معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا جیسے میں کر رہی ہوں، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، کیونکہ وہ طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے۔ طالب مولا کی عورت کی تو بات الگ ہے، اس کی شان ہی الگ ہے۔ صحابہ کے دور میں صحابیہ ایک خاندان ہے، میاں بیوی بچہ بیمار ہو گیا۔ عبرت کے لیے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ عورت، میں خاندان کی بات کرتا ہوں نا، میاں بیوی، بچہ بیمار ہو گیا، بیماری بڑھ گئی، اور لیکن خاوند کام پہ جاتا تھا، مزدور کار آدمی تھا، دن کو کام پہ چلا جاتا تھا، بیوی خیال رکھتی تھی بچے کا، قرار نہیں آ رہا تھا بچے کو۔ ایک دن جو ہے بچہ مر گیا، خاوند گیا ہوا تھا کام پہ، تو خاتون خانہ جو تھی، وہ عورت، وہ صحابیہ، وہ مسلمہ، وہ مومنہ، اس نے سوچ سمجھ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ہم اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، بس ہم تو خواہشات نفس کے پابند ہیں۔ تو آج میں چیلنج کرتا ہوں نا کہ ایسی عورت مجھے دکھا دیں آپ جو، اور یہ کوئی الگ، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے، آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں تھے، وہاں کے صحابی اور صحابیات انسان تھے، ان میں پھر بعض منافق بھی تھے مدینے میں۔ تو وہ بچہ مر گیا، بیوی نے سوچا کہ شوہر میرا تھکا ہارا آئے گا تو مناسب تو نہیں ہے، اس نے بلوایا بھی نہیں کہ جاؤ بچہ مر گیا جاؤ بلا کے لاؤ، نہیں، صبر کیا اس نے، استقامت، دین پر استقامت، صبر اور شکر۔ وہ شاکرہ عورت نے
جب بچے کو ایک پلنگ پہ ڈال دیا، چادر ڈال لی، وہ خاوند آیا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، حسب معمول طبیعت پوچھی، بچہ کیسا ہے؟ کہتا ہے قرار ہے، اسے ٹھنڈا ہے، یعنی بخار نہیں ہے، ٹھنڈا، بخار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس وہ کھانا وانا آیا، بچہ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ سو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر عورت نے رات بھی گزاری، حقوق زوجین بھی ادا کیے۔ صبح جب وہ نماز کے لیے جانے لگا تو کہا شوہر سے کہ دیکھو، کوئی اگر تمہارے پاس امانت رکھوائے اور کچھ عرصے بعد وہ واپس مانگے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ شوہر نے کہا میں نے خوشی خوشی اسے امانت دے دوں گا، ایک بوجھ مجھ پہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، امانت کی حفاظت کی، وہ ذمہ داری مجھ سے اتر جائے گی۔ اس نے کہا دیکھو، اللہ نے ہمیں جو بچہ دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے، اور تم جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی تو دیکھیں، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا کوئی حقیقی تصور ہمارے ذہن میں بھی نہ ہم میں سمجھ ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو طرفہ تماشا یہ اسلام کو ہم سمجھنا بھی نہیں، سمجھ گئے پھر عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ہماری زندگی تو بس رخ متعین ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ ہم تو طالب مولا نہیں ہیں، ہم تو طالب دنیا ہیں۔ دنیا چاہیے، پیسے چاہیے، پیسوں کی لڑی چاہیے، برسات، پیسوں کی برسات ہونی چاہیے، خوب بڑا گھر ہونا چاہیے، نعمتیں ہونی چاہیے، یہ وہ، بات ختم ہو گئی۔ ہو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اس معاشرے کا۔ یہ معاشرہ مسلمان ہونا چاہتا نہیں ہے۔ ہم لوگ انفرادی طور پہ بھی دیکھیں، قوم تو فرد سے بنتی ہے، قوم افراد کا مجموعے سے پھر قوم بنتی ہے۔ یہاں تو افراد ہیں، قوم نہیں ہے، اور قوم ہے لیکن قوم جاہلین ہے۔ تو بہرحال یہاں جو آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچانو ذرا۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اندھا دھن، انا وجدنا آباءنا لہا عابدون۔ یہی دنیا پرستی ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی راستے پر پایا اور ہم اسی کے مطابق دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور دنیا تو آپ کے ہاتھ نہیں آنی، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلی جائے گی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ انسان باقی مخلوقات سے ممیز ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ ایسے الفاظ کسی مخلوق کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ اور حملناہم فی البر والبحر، بر و بحر میں سے سوار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آج انسان زمین پر چل رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے، تیز رفتار۔ اس وقت میں سن رہا تھا کہ میگنیٹک ٹرین جو ہے وہ 6 انچ زمین سے اوپر رہتی ہے اور اپنا سفر زمین سے 6 انچ کے اوپر کرتی ہے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھ آپ کو دی ہے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر آپ اڑتے ہیں، کپتان اعلان کرتا ہے اس وقت ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ جہاں وہ دیو ہیکل جہاز کو دیکھتے ہیں، کوے کی مانند نظر آتا ہے، ایک چڑیا، بعض اوقات ایک چڑیا کی مانند لگتا ہے، اتنا اوپر ہوتا ہے۔
اور سمندر کی گہرائیوں میں، آبدوزوں میں آپ رہتے ہیں، بعض اوقات وہ سفر لمبا ہو جاتا ہے، ہفتوں تک، بعض اوقات مہینوں تک آپ اس میں رہتے ہیں، اس میں سسٹم ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو میں نے سوار کیا ہے، یعنی سوار کا مطلب اسباب مہیا کی ہیں۔ آج مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں، لیکن کون مخلوق چھائی ہوئی ہے اس کرۂ ارض پہ، اس کائنات پہ؟ یہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اس پہ سوار کرایا ہے، سوار کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو ہم نے پاک صاف رزق دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ کی رزق ہے وہ زمین سے اور مٹی سے بنتا ہے، پانی مٹی سے۔ یہ آم، یہ رسیلے انگور، یہ رسیلے انار، یہ کیلا، یہ ناشپاتی، یہ سیب، یہ خوبانی، یہ آڑو، یہ تربوز، اور بتیرے قسم کے یہ آم وغیرہ جو بھی ہے، بہترین۔ آپ دیکھ لیں نا، پھلوں کی دکان پہ آپ کھڑے ہو کے قدرت کا تماشا تو کریں، قدرت کی جو تخلیقات ہیں، سبحان اللہ۔ بعض کے چھلکے ہیں، بعض چھلکوں کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، بعض چھلکے اتار لیتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو رزق دیا ہے۔ رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور بہت سی مخلوقات پر اسے ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں اس میں، اس آیت میں مضمون کیا ہے کہ اے انسان، تم اپنے آپ کو پہچانو، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، میں نے تمہیں عزت دی ہے، اس کائنات میں تمہاری عزت ہے، تم مسجود ملائکہ ہو۔ وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور یہ ساری کائنات تمہارے لیے میں نے مسخر کر دی ہے۔ مسخر جانتے ہیں؟ مسخر کر دیے تمہارے فائدے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا 5 سال کا لڑکا ہوگا، ایک بہت بڑی بھینس پر بیٹھا ہو کے اسے ہانک رہا ہوگا، ہوتا ہے، یا رسی پکڑے چل رہا ہوگا، کبھی منظر دیکھا ہے؟ اللہ نے تابع کیا ہے، ورنہ تو وحشی جانور کام نہیں آتا، قابو میں نہیں آتا۔ اور یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں، پالتو کر دیے ہیں، بس آپ ان کو سدھا لیں، بس آپ کے لیے پھر وہ کریں گے کام۔ تو دیکھیں، انسان کو اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ اے انسان، تم دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟ تمہیں تو میں نے بنایا ہے، اور تمہیں میں نے فضیلت دی ہے، اور تم میرے نائب ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لہذا تمہیں تو ایک تو وہ وعدہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تم سے لیا تھا روز الست بربکم قالوا بلا، پھر یہاں آ کے تم خود سوچ سمجھ سے کام لو کہ تم ہو کون، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور تمہاری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے۔ تم سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، تم جانور نہیں ہو جو بنا سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہے، نہیں، تم انسان ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تو اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے، ان کے پاس سننے کے لیے کان میں نے دیے ہیں، حق سنو، حق کے متعلق سوچو، حق کو دیکھو، اور فضول زندگی مت گزارو۔
ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں اور فضول زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا. ہاں پیسوں سے میری جیب بھری ہوئی ہے، میرے بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پولیس کپتان ہے. بس میرے تو موجہ ہی موجہ ہیں. سب لوگ تنخواہ لا کے میرے ہاتھ میں رکھتے ہیں، میری موجیں ہیں. بس فریحو بالحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک ضرورت کا سامان ہے، متاع. اور قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہتے ہیں دنیا تھوڑی ہے، دنیا کا تھوڑا سا بس تم نے رہنا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس آؤ گے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اندھا دھند زندگی نہ گزارے. مختصر بات، سوچ سمجھے، سوچ سمجھ سے کام لے. اور دیکھیں اگر ہم نے یہ زندگی بنا سوچے سمجھے گزار دی تو یہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کو نقصان ہوگا. خسرت دنیا والآخرہ. آخرت کا نقصان تو کل ہے. آج آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. آج کا مسلمان اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. یہ سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آج ہی کے واقعہ ہے، ایک مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا، کال کی، کسی نے کال کی تو وہ 2-3 کالیں کی. میں نے 2 مرتبہ اس نے ویڈیو کال کی، میں نے بھی اٹھا لیا لیکن اس نے بات نہیں کی. پھر میں نے آڈیو کال کی، پھر بھی بات نہیں کی. پھر اس نے کال کی، وائس کال، تو کہتا ہے تم نے کیوں فون کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو فون نہیں کیا. تو خیر بس پھر میں نے ایسا کیا کہ ایک اپنے درس کا کلپ، شارٹ کلپ بھجوا دیا اسے. میں نے کہا بھائی میں مردان سے ہوں اور یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے درس قرآن کا، آپ اس کو دیکھ لو، اور اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہو تو آپ کا نمبر تو میرے پاس آ گیا، اپنا نام بتا دو، میں آپ کو ایڈ کر لوں گا. تو جواب کیا دیتا ہے وہ؟ آپ مجھے بلاک کر دیں. میں نے کر دیا بلاک. جو سننا ہی نہیں چاہتا تو اس کو سنانے سے کیا فائدہ. یہ آج کا واقعہ ہے، 30 اپریل 2021. تو ہم تو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کو تو میں نے بتا دیا ہے. اور ہماری تو دیکھیں، ہم ذلیل ترین قوم ہیں. آج مسلمان جو ہیں ذلیل ترین قوم ہیں اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہیں. اللہ کا عذاب ہے ہم پہ. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم تو کسی بات کو بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال سوچیں آپ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں بہت سی مخلوقات پر، اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔